جی فرمائیے. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ شیعہ لوگ ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ میں خانہ کعبہ گیا، مسجد نبوی میں گیا، سب ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. کیا آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ جی میرے بھائی دیکھیے، یہ بھی وہی بات ہے کہ اتنے بڑے اختلافات یہ نہیں ہیں، کیونکہ اہل سنت کا بھی ایک فرقہ جو ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. مالکی حضرات جو ہیں وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے. مقصد ہے عبادت. ہم اس پہ لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، لیکن اس پہ کوشش نہیں ہو رہی جو نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں ان بندوں کو نماز کی طرف لے آئیں. ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، اس کی جواب جو بھی ہاتھ کھول کے مالکی پڑھتے ہیں اہل سنت کے لوگ ہیں شیعہ. ہمارے پاس دلیل میں جو ہے ہم آیت لیتے ہیں وہ ہے سورہ اعراف کی 29ویں آیت ہے، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدکم. یعنی یہاں پر خداوند عالم نے طریقہ بتایا ہے کہ جس طرح تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کیسے پڑھو، تمہارا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. الحمدللہ قبلہ سب کا ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھیں، فرمایا اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم اس دنیا میں آئے ہو اور جس طرح سے دنیا سے پلٹ کر جاؤ گے. اب جب اس دنیا سے پلٹ کر جاتے ہیں تو آپ جس کا بھی جنازہ دیکھ لیں کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یا بندھے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید میں یہ 29ویں آیت ہے سورہ اعراف کی. دوسری آیت جو ہم دلیل میں لیتے ہیں وہ سورہ نساء کی 102 سے لے کر 104 تک آیت ہے. آیت جنگ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم ہے، سورہ نساء چوتھی سورہ ہے، کہ جب جنگ کے دوران نماز کا حکم ہے تو وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو اس وقت آپ ہاتھ میں اسلحہ لے لو. تلوار اور ڈھال اس زمانے کا اسلحہ تھا. اب اسلحہ اگر ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہاتھ بند نہیں سکتے، ہاتھ کھلے ہی ہوں گے. اگر ہاتھ باندھ کے اسلحہ لیں گے تو ساتھ میں جو آپ کے کھڑا ہے اس کو تلوار لگ جائے گی. جی دوسری